اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے، تیرے سوا کوئی نہ ہو مجھ پہ ایسا کرم کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل احترام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے کے بعد اس پلیٹ فارم پہ آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، درسقرآن.com پہ، اور اس میں تھوڑی سی مصروفیت اور تھوڑی سی میری سستی رہی، ورنہ یہ جو اس درسقرآن.com کے روح رواں جو ہیں شفیق بھائی، وہ تو مجھ سے رابطہ کرتے رہے، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں نا، دیر آیت درست آیت، اور انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ اس پلیٹ فارم سے گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ آپ سے تھوڑا بہت، ایک دوست کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، میں اپنے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر سکوں۔ تھوڑا بہت جو سیکھا اور جو جاننے کی کوشش کی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے میری، آپ کی اور پورے عالم کے انسانوں کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، اور اس دین کے بارے میں سورہ آل عمران کی 19ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اب یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہم سب بہت خوش نصیب ہیں، ساری امت محمدی اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دین اسلام ہمیں ماں کی گود میں عطا فرما دیا۔ اس کے لیے میں نے اور آپ نے کوئی خاص محنت نہیں کی، لیکن اس کا ایک نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہوا کہ ہم صرف بائی چانس مسلمان ہو گئے، بائی چوائس نہیں ہو سکے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی بائی چوائس مسلمان ہوتا ہے، جب بھی کوئی اسلام کی طرف ریورٹ ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ دیکھ کے، سمجھ کے، انڈرسٹینڈ کر کے، کمپیئر کر کے، اپنی ماضی کی زندگی کو اسلام کے ساتھ کمپیئر کر کے، اس کا موازنہ کر کے، پھر وہ دین اسلام کو قبول کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اور آپ اس لحاظ سے واقعتاً بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام ماں کی گود میں عطا کر دیا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اس کلمے کی صدا پیدائش کے فوراً بعد ہمارے کانوں میں گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو یہ اذان کی صدا پیدائش کے بعد سے ہی ہماری کانوں میں گونجی۔ اب جب یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کامیابی دین میں رکھی ہے، کامیابی دین میں رکھی ہے، اور اس دین کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، حدیث کا مفہوم ہے، بے شمار انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے، اور یہ سارے انبیاء علیہ السلام ایک ہی بنیادی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے انسانوں تم کہہ دو، مان لو دل سے کہ لا الہ الا اللہ تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اگر تم یہ کلمہ دلوں میں بٹھا لو گے اور اگر تمہاری زندگی اس کلمے کے اوپر گزرے گی تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں کامیابی ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا تو کامیابی کا بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید میں جیسے کہ آتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہے کیا سوائے دھوکے کے، متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے، ڈیلیوژن ہے۔ یہ پوری کی پوری جو دنیا ہے، جو کچھ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے صبح سے شام تک، یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ کیوں ہے؟ یہ دھوکہ اس لیے ہے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کاش کہ اس کا یقین میرے دل کے اندر بھی بٹھا دے، کاش کہ ہم سب کے دلوں میں اس کا یقین آ جائے کہ یہ دھوکہ کیسے ہے۔ یہ دھوکہ ایسے ہے کہ یہ دنیا تو بہت مختصر ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہمراہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو یہ کئی دفعہ یہ واقعہ میں نے علماء سے سنا، آپ نے بھی ہو سکتا ہے سنا ہو، لیکن بار بار یاد دہانی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے کو بار بار یاد دہانی کرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ جب گزر رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ نے دیکھا آپ کے راستے میں ایک گلا سڑا ایک بکری کا بچہ پڑا تھا وہاں پہ۔ تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو تعلیم فرماتے تھے، اور صحابہ آپ کی صحبت میں سیکھتے تھے، اور صحابہ تھے ہی صحبت سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، ہاں بھائی تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے بچے کا خریدار ہے؟ تو سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا اس وقت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیوں فرما رہے ہیں۔ تو پھر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس بکری کے بچے کی اگر اس کے مالک کے دل میں ذرا بھی وقت ہوتی، اہمیت ہوتی، تو وہ یہاں چھوڑ کے کیوں جاتا ہے اس کو؟ اس بکری کے بچے کی اس کے مالک کے دل میں اگر ذرا بھی اہمیت ہوتی تو وہ یہاں پھینک کے کیوں جاتا ہے اس کو؟ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے یہ گلا سڑا بکری کا بچہ تم سب کی نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک ہیچ ہے، اور یعنی بالکل کم حیثیت ہے، اسی طریقے سے یہ پوری کی پوری دنیا اللہ کی نگاہوں میں اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں جتنی تمہاری نظر میں اس گلے سڑے بکری کے بچے کی، اتنی حیثیت بھی نہیں۔ تو یہ دنیا تو بہت مختصر ہے، کتنے سال ہم جی لیں گے؟ 60 70 80 90 100 سال، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو اپنے رب سے ملنا ہے ہم سب نے۔ اور اس دنیا میں اللہ رب العزت نے آنے کی ترتیب تو بنائی ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ یعنی ترتیب آنے کی یہ ہے کہ پہلے دادا جان اس دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر بابا جان آئیں گے، پھر پوتے آئیں گے، یہ ترتیب اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ لیکن اس دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ دادا جان ہی پہلے جائیں گے یا بابا جان ہی پہلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دادا جان باقاعد حیات ہوں اور ان کے صاحبزادے پہلے چلے جائیں، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ میں اور آپ روزانہ وٹنس کرتے ہیں، میں ایسی کوئی انہونی بات نہیں کر رہا جو میری اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا، جیسے کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ہے کیا سوائے دھوکے کے۔ تو یہ دھوکہ اس طرح سے ہے کہ ایک تو سب سے پہلے کہ یہ ہمیں شیطان نے اس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ اس دنیا میں میں اور آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے بنیادی دھوکہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی موت کو، یعنی موت کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ تم میں سے یعنی عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اور یہاں پہ موت کا تذکرہ میں اور آپ کرتے ہیں تو اس کو ایک معیوب بات سمجھی جاتی ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بولا جاتا ہے بھئی اچھا بولو۔ تو یہ دھوکہ اس طرح سے ہے کہ ایک تو میں اور آپ جانا نہیں چاہتے اس دنیا سے، ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ دوسرے یہ کہ ہمیں شیطان ریئلائز یہ کراتا ہے کہ میں اور آپ ساری زندگی اس دنیا میں رہیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو بھی ہمیں چیز نظر آ رہی ہے اس دنیا میں، سورج نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ رہے ہیں، ستارے نظر آ رہے ہیں،
تو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ روشنی جو ہے یہ سورج سے ہی آ رہی ہے، جبکہ یہ دھوکہ ہے۔ سورج کی روشنی سورج کی اپنی مرضی سے یا سورج کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے آ رہی ہے۔ اللہ کے حکم سے سورج روشن ہے، اللہ کے حکم سے چاند روشن ہے، اللہ کے حکم سے ستارے روشن ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ روزانہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اللہ زندہ کو مردہ میں سے نکال لیتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکال لیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ دنیا کو اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالاسباب بھی کہا، ہر شے یہاں سبب سے بندھی ہوئی ہے، تو ہمیں وہ سبب نظر آتا ہے، مگر اس سبب کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات عالی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں جو دین ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اطاعت کامل، یعنی سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ کی حکم پہ جھک جانے کا نام اسلام ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرنے کا نام اسلام ہے۔ اگر ہم اس اسلام کو اس دنیا میں پریکٹس نہیں کریں گے، اس اسلام کو دنیا میں فالو نہیں کریں گے، تو قرآن مجید کی ایک اور آیت مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں ہی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی بھی اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کے، کوئی اور اسکول آف تھاٹ لے کے، کوئی اور زندگی کا فلسفہ لے کے، کسی اور مذہب کو لے کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو جو کوئی بھی اگر اس کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو آخرت میں صرف وہ خاسرین میں سے ہوگا، وہ لوزر میں سے ہوگا، اور پھر اس کے پاس توبہ کرنے کا موقع نہیں ہوگا، توبہ کرنے کا چانس نہیں ہوگا۔ تو آج اللہ رب العزت اپنی کتاب میں پہلے سے ہمیں یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں، پہلے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ دین اسلام کے بغیر کوئی اور مذہب اللہ رب العزت قبول نہیں کریں گے۔ تو اب جیسے میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں، کیونکہ میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے اس دنیا میں جن کو اپیرنٹلی یہ مشکل لگتا ہوگا کہ کیسے جن کی زندگیاں، مطلب جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ توبہ کا مطلب یو ٹرن کرنے کے ہوتے ہیں، پلٹنے کے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا۔ اب ایک آدمی کی زندگی وہ ایک عرصے سے اس کی سمت مختلف ہے، اس کی ڈائریکشن مختلف ہے، اس کو جانا کدھر ہے، اس کو جانا مغرب کی طرف ہے، وہ جہاں مشرق کی طرف رہا ہے، اور 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں اس کو اس بات کی، یعنی اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی صحیح ڈائریکشن پہ نہیں ہے، اس کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے، اس کی زندگی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو پھر وہ یو ٹرن کرتا ہے، اینڈ دس یو ٹرن از کالڈ توبہ ان اسلام۔ تو میں قرآن مجید سے ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مجھ جیسے گناہ گار لوگ ہیں، جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی بہت دور ہے اسلام سے، اور جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے بہت دور ہے، تو قرآن مجید میں سورہ زمر کی ایک آیت ہے، اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان سب سے پہلے مایوسی پیدا کرتا ہے، سب سے پہلے انسان کو ڈپریس کرتا ہے، ڈس اپوائنٹ کرتا ہے کہ تمہاری زندگی تو یہ رہی ہے، تم تو یہ کرتے رہے ہو، تم اتنے گناہ گار ہو، تم کہاں چلو گے دین پہ؟ یہ تو بہت نیک لوگوں کی روش ہے، تم کہاں چل سکتے ہو اس دین پہ؟ یہ سارے جو تھاٹس ہوتے ہیں شیطان ڈالتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے۔ شیطان بیٹھا ہی میرے اور آپ کے سیدھے راستے پہ ہے، اور اس نے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، اور ان پر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے حملہ کروں گا۔ تو وہ تو ایک لمحے کی بھی جسے کہتے ہیں کہ سستی نہیں کرتا، وہ تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتا، اور وہ اپنا کام مسلسل کر رہا ہے۔ تو
شیطان ہمیں یہ ریئلائز کراتا ہے کہ توبہ کرنا بہت مشکل ہے اور میری زندگی اتنی گناہ گار ہے اور میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ تو ان تمام گناہ گاروں کے لیے اور مجھ جیسے گناہ گار کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ زمر کی 53 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قل اے نبی کہہ دیجئے ان سے، قل جہاں جہاں قرآن مجید میں اللہ رب العزت قل استعمال فرماتے ہیں تو قل کا مطلب ہے اے نبی کہہ دیجئے ان سے، او پروفٹ say it to them۔ یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین اور کافرین اور لوگ طرح طرح کے سوالات لے کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ وحی کر کے ان سوالوں کے جوابات دیتے تھے، اور قل کر کے وہ تمام جوابات جو اللہ رب العزت نے پس پردہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہلوائے وہ قرآن مجید میں قل کر کے محفوظ ہیں آج بھی۔ تو جہاں بھی قل آئے گا تو اس کا مطلب ہے قل اللہ کی بات ہے، اللہ کہلوا رہے ہیں، اور کہا کس نے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے۔ آج سنت رسول میں کون تلاوت کر رہا ہے؟ آج سنت رسول میں مجھ جیسے ایک حقیر آدمی کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی کہ میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور وہ کیا آیت ہے؟ قل say it to them، اے نبی کہہ دیجئے ان سے۔ اور سنت رسول میں آج میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا کہہ دیجئے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے بندوں سے۔ کون سے بندے ہیں یہ؟ کون سے بندے ہیں؟ کیا یہ اللہ رب العزت کے بہت نیک بندے ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ اللہ رب العزت کے متقی پرہیزگار بندے ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ اللہ رب العزت کے وہ بندے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ اللہ رب العزت کے وہ بندے ہیں جنہوں نے کئی حج کیے، عمرے کیے، جو زکوٰۃ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں؟ نہیں، یہ سب وہ بندے نہیں ہیں۔ یہ کون سے بندے ہیں پھر؟ یہ کون سے بندے ہیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اسراف کیا اپنے نفسوں پہ، جنہوں نے بہت ظلم و زیادتی کی اپنے نفسوں پہ، جنہوں نے بہت گناہ کیے، جن کی ایک عمر گناہ میں گزر گئی، اور جن کو لگتا ہے کہ اب وہ گناہ ان سے دور نہیں ہو سکتے، جن کو یہ لگتا ہے کہ اب وہ گناہ لے کے ہی وہ قبر میں جائیں گے، جن کو لگتا ہے کہ اب توبہ ممکن نہیں ہے، جن کو لگتا ہے کہ اب اللہ کی رحمت ان کی طرف نہیں پڑے گی، نہیں آئے گی۔ یہ آیت ان تمام گناہ گاروں کے لیے ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت تو سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ ہماری سوچ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اور جمیع کہہ کے اللہ رب العزت نے، جمیع مطلب سب کے سب، ٹوٹل، یعنی اللہ رب العزت تو بات بھی نہیں کرتے کون سا گناہ، فلاں، چھوٹا بڑا، جو تم نے دن کی روشنی میں کیے، رات کے اندھیرے میں کیے، جو تم نے جلوت میں کیے، خلوت میں کیے، جو تم نے لوگوں کے سامنے کیے، جو تم نے 7 پردوں میں چھپ کے کیے، چاہے تم نے کسی طرح سے وہ گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا جمیع، سب کے سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت ہم سب کے لیے ایک خوشخبری ہے، یہ آیت ہم سب کے لیے ایک جسے کہتے ہیں رے آف ہوپ ہے، امید کی کرن ہے۔ اور اس آیت کی بدولت اگر کوئی بھی انسان سچے دل سے اس آیت کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن مجید کی یہ آیت نماز میں تلاوت کرتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اب انشاءاللہ گناہ نہیں کرے گا، اور وہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید سورہ زمر جو کہ
39ویں سورہ قرآن کی اس کی 53ویں آیت میں اللہ رب العزت یہ خوشخبری سنا رہا ہے تمام انسانوں کو، تمام بندوں کو۔ تو جب میں اور آپ توبہ کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، تو پھر میرے اور آپ کے سامنے ایک راستہ ہوگا، اور وہ راستہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمِنَ اتَّبَعَنِي۔ دیکھیں یہ آیت بھی، یہ آیت سورہ یوسف جو کہ 12ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، اس کی 108ویں آیت ہے، جس میں اگین اللہ رب العزت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کر کے اس آیت کے ذریعے اپنے بندوں سے مخاطب ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قل اے نبی کہہ دیجئے ان سے، کیا کہہ دیجئے؟ ہاذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور میں اور میرے اتباع کرنے والے، میرے پیچھے چلنے والے، مجھے فالو کرنے والے، علی بصیرۃ، ایک بصیرت پہ ہیں، ایک دیکھی بھالی دلیل پہ ہیں۔ تو جب یہ راستہ میں اور آپ کے سامنے آئے گا تو اس پہ میں اور آپ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر میں اور آپ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا راستہ، کوئی بھی ایسا طریقہ اپنائیں گے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کا راستہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یا یہ صرف میرا اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، یا میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا میری کمپریہنشن نہیں ہے، یہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو آیت بنا دیا اور فرمایا اگین قل کر کے اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ دیکھیں اگین یہ آیت بھی قل کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، اللہ رب العزت نے کہا اے نبی قل کہہ دیجئے ان سے، کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ اب اس آیت پہ اگر تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ رک جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی قل say it to them، اے نبی کہہ دیجئے ان سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ تو اللہ رب العزت سے محبت کے طلبگار تو ہم سب ہیں، یعنی ہم سب اللہ رب العزت کی محبت کے طلبگار ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے، لیکن کم از کم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو چاہتے ہیں، اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے نبی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میری اتباع کریں۔ یعنی کس کی اتباع کریں؟ اے نبی حضور کہہ رہے ہیں میری اتباع کرو۔ اے نبی کہہ دیجئے ان سے اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یہ میری کون کہہ رہا ہے؟ یہ میری 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری اتباع کرو تو یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، کیونکہ وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر میں اور آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے تو چاہے میں اور آپ کتنا ہی دعویٰ کرتے رہیں، اور دیکھیے شروع میں میں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں، میں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا محبت کرنا اللہ کی طرف یہ ایک بہت بڑی بات ہے، نیکی کی بات ہے، یہ ایک شرف کی بات ہے، ایک اعزاز کی بات ہے، لیکن اللہ کا ہم سے محبت کرنا یہ اس سے کئی گنا بڑی بات ہے، یہ اس سے کئی گنا افضل بات ہے، کئی گنا آنر کی بات ہے۔ تو اگر میں اور آپ آج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ تو اگر اللہ ہم سے جب محبت کرے گا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر ہم کسی چیز سے نہیں گھبرائیں گے، پھر نہ ہمیں ڈپریشن
ہمیں پریشان کرے گا، نہ پھر ہمیں شیطان ہم پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ تو یہ سب باتیں میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہم آج اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یعنی زندگی عطا فرمائی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، سمجھنے کے لیے دل عطا فرمایا، اور ہمیں ایک صحت مند انسان بنایا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ، جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اس دنیا میں، تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی جس نور کو صحابہ کے دلوں میں پیدا کیا، وہ سب سے پہلے اللہ کی محبت پیدا کی۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں سب سے پہلے جو نور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو روشن فرمایا، وہ اللہ کی ذات عالی کا نور تھا۔ وہ اللہ کی محبت کو روشن کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں۔ تو آج ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے، آج ہمارے لیے وہی نقش پا ہے۔ آج جب تک اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا، تب تک پھر اللہ کی بات پہ کیسے ہم چل پائیں گے؟ تو دیکھیے نا، جب تک دل میں کسی کی بڑائی نہیں ہوتی، آج ایک معمولی سا کوئی افسر ہو، آج اگر کوئی پولیس کا کوئی افسر ہو، تو چونکہ دل میں اس کی بڑائی ہے، ایک معمولی سے ایک افسر کی پولیس کے بڑائی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف ایک انسان نہیں ہے، بلکہ وہ باقاعدہ ایک ایسے محکمے سے تعلق رکھتا ہے، ایک پورا ایک سسٹم ہے، ایک پوری اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا، اس پہ نہیں چلے گا، تو اس کے خلاف بہت سے نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو ایک معمولی سے انسان کی جو دل میں بڑائی ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ عظمت، وہ کبریائی، وہ بڑائی جو دلوں میں مقصود و مطلوب ہے، وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ تو ہر نبی نے آ کے، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی آ کے لوگوں سے یہی کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو کہ بنیادی کلمہ ہے، جو کہ کلمہ طیبہ ہے، جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے علماء سے سیکھا، ہم نے علماء سے سنا کہ یہ دو جزو ہیں کلمے کے۔ لا الہ الا اللہ ایک جزو ہے، اور محمد الرسول اللہ دوسرا جزو ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ تو ہو گیا ترجمہ اس کا۔ اب اس ترجمے کے پیچھے روح کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ ہر بات کی کوئی نہ کوئی تو روح ہوتی ہے، اور جب روح مل جاتی ہے ہمیں اس کی، تو پھر اس پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، بزرگوں سے سیکھا، علماء سے سیکھا، وہ یہ کہ اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے کہ اللہ رب العزت ہر شے پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ چونکہ، چنانچہ، اگر، مگر، مشکل، ناممکن، یہ سارے ہمارے ڈکشنری کے ورڈز ہیں۔ یہ اللہ رب العزت تو کن فیکن، وہ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دے کہ اللہ مالک الملک ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ اس پوری سلطنت کا مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے سلطنت عطا کر دے،
وہ جب سلطنت عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں۔ اس زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کی سلطنت اللہ رب العزت ان کو عطا کر دیتے ہیں، مگر یہ اللہ عطا کرتے ہیں ان کو۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے اللہ تعالیٰ وہ سلطنت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اللہ عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور اللہ کے ہاتھوں میں خیر و برکت ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اللہ کے ہاتھ میں، خوشی چاہے اللہ عطا کرے گا، غم ہمیں اللہ عطا کرے گا، اللہ ایمان عطا کرے گا۔ یہ سب کچھ جب اللہ کے ہاتھ میں، تو ہم کیوں کسی اور کی طرف دیکھیں؟ ہمیں کیوں کسی اور کی طرف ہم ڈپینڈنٹ ہوں؟ تو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کے یقین اس دل میں آ جائے، اور محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اس دوسرے جزء کی کیا اسپرٹ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کے طریقوں میں، آپ کی سنت میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اصل کامیابی۔ یعنی جو کامیابی ہمیں شیطان دکھا رہا ہے، ایک چھوٹا دکاندار بڑا دکاندار بننا چاہ رہا ہے، ایک چھوٹا زمیندار بڑا زمیندار بننا چاہ رہا ہے، ایک چھوٹا سیاستدان بڑا سیاستدان بننا چاہ رہا ہے، ایک ایم پی ایم این اے بننا چاہ رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کامیابی اسی میں ہے۔ یعنی ہر انسان نے کامیابی کو یہ سمجھا کہ میری دکان بڑی ہو جائے گی میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری زراعت بڑی ہو جائے گی میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری زمین بڑی ہو جائے گی میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں وزیر بڑا بن جاؤں گا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ سب شیطان نے ڈالا ہے۔ کامیابی کا پتہ تو قرآن مجید کے اس مضمون سے پتہ چلتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل ہوا وہ کامیاب ہے۔ ارے کامیابی کا فیصلہ تو اس دنیا میں ہونا ہی نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے، یہ تو بالکل ایک سٹیج ہے، یہ تو ایک بالکل پپٹ شو ہو رہا ہے میرے اور آپ کے سامنے، جس میں ایک بادشاہ ہے، ایک ملکہ ہے، ایک شہزادی ہے، ایک شہزادہ ہے، ایک سپہ سالار۔ یہ سب ایک پپٹ شو ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سب کو موت آنی ہے، اور جب موت آنی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت پوچھے گا من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون؟ من ربک، تیرا رب کون؟ اب جس نے اس دنیا میں جس رب کے پیچھے چلا ہوگا وہ اسی کا نام لے گا۔ جس نے اللہ رب العزت کی اس دنیا میں مانی ہوگی، صرف اللہ رب العزت کی ذات عالی کو ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کو بھی مانا ہوگا، تو وہ فوراً جواب دے دے گا اس کا۔ لیکن معذرت کے ساتھ جس نے اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلا، جس نے دولت کو، جس نے شہرت کو، جس نے صرف سیاست کو، وزارت کو، زراعت کو، سیاست کو، اس کو سمجھا، اس کو معاذ اللہ اگر اس کو معبود بنا کے زندگی گزاری، اسی کی پرستش کی، اسی کے پیچھے چلا۔ کیونکہ معبود کی تعریف ہم نے کیا سنی؟ معبود کہتے کسے ہیں؟ الہ کہتے کسے ہیں؟ الہ کی تعریف یہ ہے، اور الہ کی یعنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے حکم کی تعمیل بلا چوں چرا کی جائے اسے الہ کہتے ہیں۔ اور یقیناً یہ حق، اور یہ حق صرف اللہ رب العزت کا ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ نے الہ واحد یعنی اپنی صفت اللہ نے الہ واحد بھی بتائی۔ الہ واحد، ہمارا تو ایک ہی الہ ہے اور وہ واحد الہ ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے، وہ اللہ جل جلالہ ہے۔ تو اس کے علاوہ تو کوئی الہ نہیں۔ انسان الہ بناتا ہے، جب انسان اللہ رب العزت کو الہ واحد نہیں بناتا، الہ واحد نہیں سمجھتا، اللہ کے حکم پہ نہیں چلتا، تو پھر وہ دولت کے حکم پہ چلے گا، پھر وہ اپنے سیاست کے حکم پہ چلے گا، پھر وہ دنیا کے بنائے ہوئے جو سٹینڈرڈز ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں ان پہ چلے گا، پھر وہ سوسائٹی کے بنائے ہوئے نارمز پہ چلے گا، پھر وہ ٹریڈیشن پہ چلے گا۔ کیا ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں؟ ہر انسان کا اپنا ٹریڈیشن ہے، ایک ہی ہمارا، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کے نبی نے تو آ کے امت بنایا سب کو، لیکن ہمارے یہاں طریقہ سب کا مختلف ہے۔ کوئی کہتا ہے میاں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے میاں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے۔
تو سب کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف. کیوں؟ کیونکہ سب نے اپنے اپنے پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں, سب کے اپنے اپنے نارمز بنے ہوئے ہیں. تو جس نے اس دنیا میں اللہ رب العزت کو الہ واحد نہیں سمجھا تو قیامت کے دن, قیامت سے پہلے بلکہ قبر کے 3 سوال, من ربک, تیرا رب کون, ما دینک, کس دین پہ چلا, من نبیک, تیرا نبی کون تھا, کس نبی کے پیچھے چلا, نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی, ان کی اطاعت کی, صرف یہ کہتا ہی رہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یا زندگی کے اندر رسول کی رسالت کے مطابق زندگی گزاری, یا اپنی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کیا, تو اس دن بہت بڑی, یعنی اس دن کی جو امبیرسمنٹ ہے, بلکہ اس دن کی جو پچھتاوا ہے, اس کا میں بول بھی نہیں سکتا. کیونکہ بولنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیسے آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس موقع پہ, اس وقت جب قبر میں انسان ہے, جب اس کے اپنے اس کو چھوڑ گئے, وہاں پہ باپ چھوڑ گیا, ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب سب چھوڑ کے چلے گئے, اب کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے, اب اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا, اب اعمال اس کے کام آئیں گے. جس مال کے پیچھے وہ چلا, جس کو وہ ملٹی ملینر بنتا رہا, اور جس کو دن رات وہ ملٹیپلائی کرتا رہا, آج وہ اس کا مال کسی کام نہیں آیا. تو یہ صرف ایک یاد دہانی ہے ہم سب کے لیے, مجھ سمیت ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اگر آج ہم توبہ کر لیں اور آج ہم اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے گا. میں قرآن مجید کی یہ آیت آخر میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں. یہ سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سورہ ہے, جو قرآن مجید کی 47 سورہ ہے, 47ویں سورہ ہے, اس کی یہ دوسری آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت ایک خوشخبری سنا رہے ہیں, اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس آیت میں, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ جو بھی آج میں نے سنت رسول نے بات کی, جو بھی اس پہ, کیونکہ میں نے اپنی کوئی بات نہیں کی, میں نے جو بات بھی کی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی, میں نے جو بات بھی کی وہ قرآنی آیات کی بات کی. تو آج جو کوئی بھی اس پہ ایمان لایا, والذین آمنوا, جس نے اس پہ ایمان لے آیا, ایمان ایسے ہی صرف میک بلیف نہیں ہونا چاہیے ایمان پہ. ایمان ایسی جیسے دوسری چیزوں پہ ایمان ہے, جیسے لوگوں کا اپنی پراپرٹیز پہ ایمان ہے, اپنے بینک بیلنس پہ کیسا ایمان ہوتا ہے, لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں چیک دوں گا تو یہ باؤنس ہو جائے گا, یہ چیک دوں گا تو آنر ہو جائے گا. یعنی ایمان بالتصدیق. والذین آمنوا, جو ایمان لایا, وعملوا الصالحات, اور جس نے اپنے عمل کی اصلاح کر لی, اور جس نے عمل صالح بجا لایا, وآمنوا بما نزل علی محمد, اور جو اس پر بھی ایمان لایا جو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا. اب میرا سوال یہ ہے پہلے اپنے آپ سے اور پھر اس پروگرام کے توسط سے آپ سب سے, کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا؟ کیونکہ اس آیت میں لکھا ہے وآمنوا بما نزل علی محمد, جو ایمان اس پر بھی لائے جو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا. کیا نازل ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ؟ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن مجید نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ 23 سال تک قرآن مجید آپ پر وحی ہوتا رہا, 23 سال تک. یہ ہم سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے. تو جو کوئی اس پہ ایمان لائے گا, یعنی قرآن مجید پہ ایمان لائے گا, کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم, تو اللہ رب العزت اس سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور ان کی حالت کو سنوار دیں گے. یہ وعدہ آج بھی ہے اللہ رب العزت کا. سورہ محمد کی دوسری آیت ہے, اگر ہم ایمان لائیں گے, اگر اعمال صالح بجا لائیں گے, اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا یعنی قرآن مجید, اگر اس پر بھی ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے گا. یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا. ہم سے ہماری برائیاں ہم دور نہیں کر سکتے, اللہ دور کرے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, اور اللہ ہماری حالت کو سنوار دے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدھی راہ پہ چلیں اور ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنی برائیوں کو دور کریں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں ہوں خطا خطا ہی خطا پر تو ہے عطا، خالی دامن بھر دے